الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ یوسف: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ ترجمہ: ان کے قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن ایسی بات نہیں ہے جو اپنے دل سے بنائی گئی ہو، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرنے والا ہے، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ یعنی یہ کوئی ایسا افسانہ یا ناول نہیں جس کو پڑھ لیا جائے، انجوائے کر لیا جائے اور بس اس سے کوئی سبق نہ اخذ کیا جائے، کوئی زندگی میں تبدیلی نہ لائی جائے اور جو ہے کوئی اس سے فائدہ نہ ہو، بلکہ قرآن میں جو قصص، جو کہانیاں موجود ہیں وہ تاریخی حقائق ہیں ان لوگوں کے بارے میں اور ان قوموں کے بارے میں جو ہم سے پہلے گزر گئیں، اور ان قصص اور کہانیوں پر غور و فکر اور تدبر کرنے سے ہم اپنی زندگیوں کے اندر بہتری لا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں، تاکہ جو غلطیاں ہم سے پہلوں سے ہوئیں وہ ہم نہ کریں، جو امتحان پہلے لوگوں پر آئے اور وہ نہ سمجھ پائے اور غلطیاں کر بیٹھے، ایسا ہم نہ کریں، بلکہ ہم اپنی آنکھیں، کان اور دلوں کو کھلا رکھیں، اور جب بھی شیطانی وسوسے ہمارے دلوں پر اور ہمارے دماغوں پر حملہ کریں ہم ان سے اچھے طور پر نپٹ سکیں، کیونکہ شیطان وہی تھا جو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو ورغلا رہا تھا، اور وہی شیطان آج بھی ہم کو ورغلاتا ہے۔ مزید برآں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ قرآن کریم جس میں یہ قصص بیان ہوئے کوئی جھوٹی بنائی ہوئی بات نہیں، بلکہ تمام پہلی سچائیوں کی تصدیق کرنے والا اور ہر ضروری چیز کو کھول کر بیان کرنے والا ہے۔ چونکہ ایماندار اس سے نفع اٹھاتے ہیں، اس لحاظ سے ان کے حق میں خاص طور پر ذریعہ ہدایت اور رحمت ہے۔ جو اہل کتاب ہیں وہ ان باتوں کو پہلے سے کسی طور جانتے ہیں، اور جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ان باتوں کی تصدیق کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ قرآن کی طرف مائل ہوتے ہیں اور ان کا دل گواہی دیتا ہے کہ قرآن حق ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق ہے، اور جو ایسا نہ کرے وہ محض اپنی دنیاوی منفعت پسندی کی وجہ سے ایسا نہیں کرے گا اور اس کا خمیازہ وہ بھگتے گا۔ لیکن جو لوگ ایمان لاتے ہیں بے شک ان کے لیے قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے، ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے، اور قرآن کی ہر آیت اور ہر قصے اور ہر مثال سے ہم کو اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے والا بنا۔ آمین۔ اللہ مسلمانوں کو متحد فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔